صرف انگور کا ذکر کیا پھلوں میں سے، باقی چیزوں کا ذکر نہیں کیا، کیوں؟ اس کی کیا وجہ؟ یہ لقمہ کیسے تیار ہوا، کیسے بنا؟ نحمدہ ونصلی ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ایک بار پھر تفسیر کے لیکچر میں آپ سے ملاقات ہو رہی ہے اور امید ہے کہ آپ صحت و سلامتی کے ساتھ ایمان کی بہترین حالت پر ہوں گے۔ آج کا لیکچر ہم سورۃ عبسہ ہے، جیسے کہ ہمارے لیکچر آ رہے ہیں۔ اگر آپ نے ہمارے دوسرے لیکچر نہیں سنے تو وہ بھی آپ سن سکتے ہیں، اور قادریہ اکیڈمی کے چینل کو آپ سپورٹ کیا کریں، اس کو سبسکرائب کر دیں، ویڈیو کو لائک کر دیا کریں تاکہ اور لوگوں کو بھی فائدہ پہنچ سکے۔ جب آپ لائک کرتے ہیں تو یوٹیوب اس ویڈیو کو لوگوں تک پہنچاتا ہے، تاکہ یوٹیوب سمجھتا ہے کہ ان کا سسٹم سمجھتا ہے کہ یہ لوگوں کے فائدے کے لیے یہ اچھی بات ہے، لوگ اس کو پسند کرتے ہیں، تو اور لوگوں کو بھی ریکمینڈ کرتا ہے کہ وہ ویڈیو دیکھیں۔ اگر آپ کے شیئر سے کوئی ویڈیو دیکھ سکتا ہے، اگر اس کو اچھی بات ہماری طرف سے پہنچ سکتی ہے، تو اس میں آپ بھی ثواب میں حصہ دار ہوں گے۔ اور ہمارا مین مقصد یہی ہوتا ہے کہ جو ہم سیکھتے ہیں، سکھاتے ہیں، وہ تمام لوگوں تک پہنچا دیا کریں، کسی کو بھی محروم نہ کریں۔ اگر کسی کو ہماری کسی بھی بات سے فائدہ پہنچ سکتا ہے تو بس اسی کو ہم اپنی کامیابی سمجھیں گے۔ تو سٹارٹ کرتے ہیں لیکچر آج کا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کلا لما یقض ما امرہ فلینظر الانسان الى طعامہ انا صببنا الماء صبا ثم شققنا الارض شقا فانبتنا فیہا حبا وعنبا وقضبا وزیتونا ونخلا وحدائق غلبا وفاکہة وابا متاعا لکم ولانعامکم، صدق اللہ العظیم۔ اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتے ہیں، کلا لما یقضی ما امر، ہرگز نہیں اس نے حکم کو پورا کیا انسان نے جو اس کو حکم دیا گیا۔ فلینظر الانسان الی طعامہ، پس چاہیے کہ دیکھے انسان اپنے کھانے کی طرف۔ انا صببنا الماء صبا، کہ بے شک ڈالا ہم نے پانی کو ڈالنا۔ ثم شققنا الارض شقا، بے شک ہم نے چیرا زمین کو چیرنا۔ فانبتنا فیہا حبا، پس اگایا ہم نے اس میں سے دانے۔ وعنبا، اور انگور۔ وقضبا، اور ترکاری۔ وزیتونا، ونخلا، اور زیتون اور کھجور۔ وحدائق غلبا، اور گھنے باغات۔ وفاکہۃ وابا، اور میوے اور گھاس۔ متاعا لکم ولانعامکم، تمہارے نفع کے لیے اور تمہارے چوپاؤں کے نفع کے لیے۔ ان آیات میں اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرمانا چاہتے ہیں کہ جیسا کہ آپ نے پچھلے لیکچر میں سنا کہ انسان کی تخلیق کی جو ابتدا اور انتہا کا ذکر تھا، اور اس سے مقصد انعامات اور دلائل قدرت کو بیان کرنا تھا جن کا تعلق خود انسان کی ذات اور پیدائش کے ساتھ تھا۔ اور ان انعامات کے ذکر کرنے کے بعد اس آیت میں ان منکر انسان کو تنبیہ کی گئی ہے کہ ان انعامات کا تقاضا یہ تھا کہ انسان ان میں غور کر کے اللہ پر ایمان لاتا اور اس کے احکام کی تعمیل کرتا، مگر اس نے ایسا نہیں کیا، ایسا بدنصیب تھا، بدبخت انسان تھا۔ چنانچہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو یہ کہنا پڑا، کلا لما یقضی ما امر، کہ ہرگز نہیں انسان کو جو حکم دیا گیا تھا اس نے اس کو پورا کیا۔ اب انسان کو کون سا حکم دیا گیا تھا کہ نہ تو توحید کا اقرار کیا اس نے، نہ رسالت کا اقرار کیا، نہ قیامت کا اقرار کیا، نہ قیامت کو مانا، نہ ملائکہ کو مانا، نہ فرشتوں کو مانا، کسی بھی چیز کو انسان نے رد کر دیا۔ حالانکہ جو دلائل و انعامات ذکر کیے گئے ہیں، ہر ایک کا تقاضا یہی تھا کہ انسان اس پر کیا کرتا؟ شکر کرتا، اور شکر کا تقاضا کیا ہے کہ توحید کا اقرار کرتا۔ تو اب اس انسان سے کون لوگ مراد ہیں؟ کافر لوگ مراد ہیں۔ یہ ایسے لوگ بھی مراد ہو سکتے ہیں کہ جو بظاہراً تو مومن ہیں، کلمہ پڑھا ہوا ہے، لیکن ان کے اعمال کفار والے ہیں، فجار والے ہیں، منافقین والے ہیں۔ تو اگر آج ہم اپنے اوپر بھی یہ ان کو کرتے ہیں کہ یہ ہمارے لیے نازل ہوئی ہیں آیات، تو اس میں بھی کوئی بعید نہیں ہے، کیونکہ آج کے مسلمانوں کے بھی حالات یہی ہیں کہ تمام چیزیں اللہ تبارک و تعالیٰ کی استعمال کر رہے ہیں، لیکن باوجود اس بات کے اللہ تبارک و تعالیٰ کے احکامات پر عمل پیرا نہیں ہو رہے۔ تو جہاں تک یہ وعیدات ان کفار کے لیے تھیں، تو اگر آج کا مسلمان ان کفار کے اعمال جیسے اعمال کر رہا ہے، تو آج ہمیں بھی ان
و اعداد کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے۔ تو اس لیے ہمیں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کے تمام احکامات پر عمل ہونا ہوگا، عمل کرنا ہوگا، وگرنہ ہماری کامیابی ممکن نہیں۔ اگلی آیت میں اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں فَلْيَنْظُرِ الْإِنسَانُ إِلَىٰ طَعَامِهِ، یہاں سے ان انعامات کا ذکر ہے جو انسان کی تخلیق کی ابتدا اور انتہا کے درمیان جو زمانہ ہے اس میں انسان پر اترتے ہیں، انسان اس کو استعمال کرتا ہے، دیکھتا ہے۔ تو مقصد یہ ہے کہ انسان اپنے کھانے کی طرف غور کر لے، باقی نعمتیں تو اپنی جگہ، جیسے کہ اللہ نے اگر ہم اپنے جسم پر غور کریں تو ہمارا پورا جسم، ہمارے جسم کا ہر ایک عضو اللہ کی نعمت ہے۔ اگر آج انسان کی ٹانگ میں فریکچر ہو جاتا ہے، اس ٹوٹ جاتی ہے، تو دوبارہ کارآمد نہیں بن سکتی، تو یہ سوائے اللہ تبارک و تعالیٰ کی کتنی بڑی ایک نعمت تھی کہ اس انسان سے انسان صحت مند انسان تھا، دوڑتا تھا، بھاگتا تھا، آرام سے کہیں آ جا سکتا تھا، لیکن کچھ حادثہ ایسا ہوا کہ انسان کی ٹانگ ٹوٹ گئی، تو اب اس کے اسپیئر پارٹ بھی اس دنیا میں نہیں ملتے۔ کوئی بھی ایسی چیز ہے، آنکھ میں فریکچر ہو گیا، بینائی چلی گئی، ہاتھ ٹوٹ گیا، کچھ بھی ایسا ہو سکتا ہے۔ تو اگر یہ جو انعامات ہیں، ہم یہ تو بہت دور کی بات ہے، اللہ فرماتے ہیں تم اپنے کھانے کی طرف دیکھ لو، جو یہ جسم والے جو اعضاء ہیں ان کا شکر ادا کرنا یہ تو بہت بڑی بات ہے، لیکن اگر ہم ایک کھانے کی طرف سے دیکھ لیں جن سے انسان کی زندگی وابستہ ہوتی ہے، کہ ایک لقمہ جو انسان کھاتا ہے، اب یہ لقمہ کیسے تیار ہوا، کیسے بنا، اگر اس کے پیچھے طرف اگر ہم چلیں تو کتنے لوگ اس میں شامل حال ہوتے ہیں، اور اس سے بھی اللہ تبارک و تعالی کی قدرت کاملہ کے انسان اقرار کر سکتا ہے، اور رب کی وحدانیت کی یہ بہت بڑا ثبوت بھی ہم دیکھ سکتے ہیں، کتنی بڑی دلیل ہے۔ اب دیکھیں اللہ فرماتے ہیں کہ یہ لقمہ ہے کہ جس کو وہ منہ میں ڈالتا ہے، ہم نے اس کے لیے کس طرح تیار کیا۔ ذرا یہ سارا آپ آیات پڑھیں، دیکھیں، سنیں کہ کیسے اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں۔ دیکھیں اَنَّا صَبَبْنَا الْمَاءَ صَبًّا، کہ سب سے پہلے ہم نے کیا کیا، بادلوں کو اٹھایا، بادلوں میں پانی بھرا، پھر پانی کو عجیب انداز سے زمین پر برسایا۔ اب دیکھیں عجیب انداز سے کیا مطلب کہ کبھی بادل گرجتے ہیں، کبھی کہیں پہ تیز موسلادھار بارش ہوتی ہے، کبھی ایسا ہوتی ہے، اور ایک ایک قطرہ زمین پر آ کر گرتا ہے۔ تو اللہ کے سوا کون سی ایسی ذات ہے جو اس پر قادر ہو کہ جو ایسی یہ تمام کام کر سکے۔ اور پھر صرف اتنی بات نہیں ہے، جب بارش زمین پر آتی ہے تو اس کے بعد کیا مرحلہ آتا ہے، ثم شققنا الارض شقا، کہ پھر ہم نے اپنی حکمت سے زمین میں جو پانی چوسنے کی استعداد رکھی ہے، زمین کے اندر یہ صلاحیت رکھی ہے کہ وہ پانی کو چوستی ہے، جذب کرتی ہے اور زمین کو نرم بناتی ہے، اور پھر اللہ نے اس کو زمین کو چیرا۔ اب چیرنا کی کیا مطلب کہ دیکھیں ہم دانا زمین پہ ڈالتے ہیں، بیج کو اگاتے ہیں، تو وہ ایک کومپل جو نکلتی ہے وہ زمین کو پھاڑ کر چیر کر نکلتی ہے، تو اس سے ایک پودا نکلتا ہے، تو جو تناور بنتا ہے، پھر ہم اس سے کاٹتے ہیں، اس سے گندم آخذ کرتے ہیں، دانے لیتے ہیں، اور پھر اس پہ پسائی کا مرحلہ آتا ہے۔ کتنے مراحل گزرتے ہیں جو انسان ایک لقمہ جس سے تیار کیا جاتا ہے۔ آگے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، یہاں پر دیکھیں پہلے پانی کا ذکر ہوا، پھر زمین کے چیرنے کا ذکر ہوا، آگے فرمایا انبتنا فیہا حبا وعنبا وقضبا، کہ اس زمین کو چیرنے کے بعد اس سے مختلف چیزیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے پیدا کی۔ مثال کے طور پر غلہ ہو گیا، گندم، جو، باجرہ، جوار وغیرہ، اتنی چیزیں، اور پھر اس کے علاوہ آگے فرمایا دیکھیں انبتنا فی حبا، حبا کے اندر وہ غلجات آ جاتے ہیں، جیسے گندم ہو گئی، جوار ہو گئی، جو ہو گئی، باجرہ ہو گیا، یہ غلجات آ جاتے ہیں۔ پھر آگے فرمایا وعنبا، انگور کو پیدا کیا۔ انگور دیکھیں یہاں پر ایک میں نوٹ کرنے کی بات ہے کہ یہاں پر صرف انگور کا ذکر کیا پھلوں میں سے، باقی چیزوں کا ذکر نہیں کیا۔ کیوں؟ اس کی کیا وجہ سنیے۔ وجہ یہ ہے کہ دیکھیں انگور کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے دو صلاحیتیں رکھی ہیں۔ یہ انگور غذائیت سے بھی بھرپور ہوتا ہے اور تلذذ بھی اس سے حاصل کیا جاتا ہے، لذت کے لیے بھی کھایا جاتا ہے۔ باقی جتنے بھی پھل ہیں ان میں سے کچھ تو ہیں جو صرف لذت کے طور پر کھائے جاتے ہیں، ان میں غذائیت نہیں ہوتی، اور بعض پھل ایسے ہوتے ہیں جس میں
غذائیت ہوتی ہے، تلذذ اس میں اتنا نہیں حاصل کیا جاتا. جیسے کہ انار وغیرہ دیکھ لیں، انار سے ہم یہ انار ہوتا ہے صرف ہم تلذذ کے لیے کھاتے ہیں، اس سے لذت حاصل کرنے کے لیے. اور کیلے وغیرہ ہو گئے، یہ غذائیت سے بھرپور ہوتے ہیں، اس سے غذا انسان طاقت حاصل کرتا ہے. تو اس لیے انگور کے اندر اللہ نے دونوں چیزیں رکھی، لذت بھی رکھی اور غذا کی بھی بھرپور اس میں رکھی ہے. اور اس سے مختلف قسم کے مشروبات بھی تیار کیے جاتے ہیں. اور آگے فرمایا وقصبا، اور کھانے کے لیے مختلف سبزیاں ترکاریاں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس زمین سے پیدا کی ہیں. جو کچھ تو ہیں کہ جن کو کاٹ کر کھایا جاتا ہے، جن کو کاٹ کر نہیں. جیسے کہ اب جو کچھ کو پکا کر کھایا جاتا ہے، کچھ کو پکا کر نہیں کھایا جاتا. جیسے کہ مولی، گاجر، شلگم وغیرہ، پیاز، کھیرا، ککڑی، یہ چیزیں ہو گئی، خربوزہ، تربوز وغیرہ، یہ ساری چیزیں ایسی ہوں گی کہ مطلب جو بھی چیز ہے نا یہ اللہ نے زمین سے پیدا کی. اور وقصباً کا لفظ اس پر دلالت کرتا ہے، اللہ نے اس کے لیے استعمال کیا. آگے فرمایا اللہ تبارک و تعالیٰ نے وقصباً کے بعد فرمایا وزیتون و نخلا، اور زیتون کو پیدا کیا. زیتون کو بھی اس لیے پیدا کیا کہ دیکھیں زیتون کے اندر بھی بہت سارے فوائد ہیں کہ جس کو سالن کے لیے بھی استعمال کیا جا سکتا ہے، سر میں بھی لگایا جا سکتا ہے، علاج کے لیے بھی استعمال کیا جا سکتا ہے. اور اس کی جو زیتون کے درخت کی لکڑی ہوتی ہے یہ بھی بڑی مفید ہوتی ہے. آج کل آپ اس کا بھاؤ دیکھ سکتے ہیں کہ کتنی قیمت اور کتنی مہنگی ہو کر بکتی ہے. آگے فرمایا ونخلا، اور کھجور کو بھی پیدا فرمایا کہ کھجور ایک ایسا پھل ہے کہ جس کو تازہ یا خشک کر کے پورا سال انسان کھا سکتا ہے، جس کے سرکہ اور مختلف جو مشروبات اس سے بنائے جا سکتے ہیں. تو اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ سارے اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے انعامات گنوا رہے ہیں انسان کو کہ اے انسان دیکھ تو صحیح کہ تیرے ایک کھانے کے لیے، تجھے زندہ رکھنے کے لیے جتنے بھی انعامات اللہ نے دی، تو اس پر تو ذرا غور و فکر کر لیں. آگے فرمایا وحدائق غلبا، اور اللہ نے گنجان باغات بھی پیدا فرمائے کہ جن میں مختلف قسم کے پھل، پھول اور وغیرہ پیدا ہوتے ہیں. اللہ نے اگائے ہیں جن کا سایہ بھی بہت ہوتا ہے، پھل بڑے لذیذ ہوتے ہیں، سیب، خوبانی، انگور، بادام، بے شمار اللہ کے پھل ہیں جو اس دنیا میں ہیں. وفاکہۃ، اس کے علاوہ میوہ جات ہو گئے، اخروٹ، جنگلی میوے، یہ ساری چیزیں اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ انسان تیرے فائدے کے لیے ذرا ان پر غور تو کر، تو پھر تجھے پتہ چلے گا کہ ان سب کو پیدا کرنے والا کون اور کون اس چیز پر قادر ہے، اور اس ذات باری تعالیٰ کے علاوہ کون ہے جو یہ سب چیزیں پیدا کر سکتا ہے. آگے فرمایا متاعا لکم ولانعامکم، یہ جتنی بھی چیزیں اللہ فرماتے ہیں جتنی بھی چیزیں ہم نے پیدا کی ہیں یہ سب تمہارے فائدے کے لیے اور تمہارے جانوروں کے لیے پیدا فرمائے، اور پھر جانور بھی تمہارے نفع کے لیے اللہ نے دنیا میں رکھے. دیکھیں یہ غلجات ہوتے ہیں یا کوئی بھی ایسی چیز ہوتی ہے، گھاس وغیرہ اگتا ہے زمین پر، جانور کھاتے ہیں، پھر جانور اس سے دودھ دیتے ہیں، اور جانور بھی انسان کے فائدے کے لیے ان کو کاٹ کر انسان گوشت استعمال کرتا ہے، ان کے چمڑے استعمال کرتا ہے، چمڑوں سے گرم چیزیں بناتا ہے، جوتے بناتا ہے، مختلف چیزیں ساری کی ساری انسان کے فائدے کے لیے. اس لیے اللہ نے فرمایا متاعا لکم ولانعامکم، اے انسان یہ تیرے نفع کے لیے اور تمہارے چھپاؤں کے لیے. تو لہٰذا اب اتنی ساری چیزیں، یہ ساری چیزیں قدرت کاملہ کے نمونے ہیں. تو جس ذات نے پانی کی ایک قطرے سے ہزاروں چیزوں کو پیدا کیا تو وہ تمہیں بھی دوبارہ زندہ کرنے پر بھی قادر ہے. تو یہ سب انعامات ہیں، اور ان کا تقاضا یہ ہے کہ منعم کا شکر ادا کیا جائے. منعم کس کو کہتے ہیں؟ منعم احسان کرنے والے کو کہتے ہیں کہ جو ذات آپ پر احسان کر رہی ہے تو لہٰذا آپ کا فرض بنتا ہے کہ آپ بھی اس کا شکر ادا کریں، اور شکر کا یہی تقاضا ہے کہ اس کو وحدہ لا شریک مانا جائے اور اس کے احکامات پر عمل کیا جائے. تو امید ہے آپ کو یہ ہمارا آج کا لیکچر سمجھ میں آ چکا ہوگا. اسی کے ساتھ ہمیں اجازت دیجیے اور قادریہ اکیڈمی کو آپ سپورٹ کرتے رہیں، قادریہ اکیڈمی کے ساتھ آپ جڑے رہیں، اور ہمارے ایپیسوڈ وائز لیکچر آتے ہیں. آپ ان کو اگر ہمارے ساتھ مسلسل جڑتے ہیں تو انشاءاللہ ایک دن ایسا آئے گا کہ آپ پورے قرآن پاک کی تفسیر پڑھ چکے ہوں گے. اسی کے ساتھ ہمیں اجازت دیجیے، دعاؤں میں یاد رکھیے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.